بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلوات علیہ وعلی آباء الطاہرین اولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرج شریف ناد علی مظہر العجائب قد دعونا لکا فی النوائب کل ہمن و غمن سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی مجمع ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے ضرور ظاہر آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض اس مقدس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجناحوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وصیوں کا وارث غریبوں کا وارث یتیموں کا وارث مسکینوں کا وارث جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا وارث 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث اکیلا وارث کربلا کا وارث کاظمین کا وارث نجف کا وارث سامرا کا وارث شہنشاہ معظم سلطان مکرم مرکز و محور کائنات امام مہدی وامہد طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما سادے لوگ مگر اعلیٰ لوگ سندھ کی دھرتی ویسے ہی بڑی کمال کی دھرتی ہے خاص شفقت ہے آپ سب پہ سینگن والے سردار کے جہاں بھی رہو لگتا ہے تم سب غازی کے سائے کے تلے ہو جہاں بھی رہو محسوس ہوتا ہے کیونکہ غازی کے علم کا احترام بھی تم لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں ہاں کیا بات ہے زیادہ گفتگو نہیں اردو سمجھ آتی ہے نا ساروں کو آتی ہے پیچھے بیٹھا ہے بس تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دینا میں آپ کو کہیں لے کے چلوں گا روحانی طور پر چپ بیٹھو گے تو میں یہ سمجھ لوں گا کہ شاید سندھی میں بولنا چاہیے مجھے اردو میں نہیں بولنا بڑی آسان سوکھی گفتگو
मासूम से पूछा गया, मौला मेरा दिल चाहता है मैं 10 मुहर्रम को करबला पहुंचूं। सही नहीं बात है। मेरा दिल चाहता है मैं भी करबला जाऊं, करबला जाके हुसैन को वहीं सलाम पेश करूं, खिराज तहसीन पेश करूं। मेरा दिल चाहता है मुहर्रम में खास तौर पे 10 मुहर्रम को मैं वहां पहुंचूं। मौला से पूछ रहा है, मेरी तरफ देखना, मौला से पूछ रहा है कि कीड़े मकोड़े आपको कुछ नहीं कहते, करे हो सकता है ये भी जिक्र सुनने आए। क्या बात है बाबा, मैं ये बात नहीं खड़ा कर रहा, अपने मतलब की चीज को हासिल करने के लिए मखलूक आ जाती है। नहीं मेरी बात समझ आए, सुबह एक पाव चीनी लेना, बल्कि चुटकी सी चीनी लेना, कहीं रास्ते में डाल देना, बुलाना नहीं पड़ेगा, चींटियां खुद आ जाएंगी। सिर्फ आप नहीं हो, पता नहीं कौन कौन कहां कहां से जिक्र सुनने आया है। इस जिक्र की फजीलत बड़ी है, इस जिक्र का कमाल बड़ा है, और जहां बैठ के जिक्र पढ़ा और सुना जाता है वो भी फजीलत वाली है। इसके सवाब उलमा मुत्तफिक है, नियाज मादी उलमा इस बात पर मुत्तफिक है कि जिक्र हुसैन का सवाब शुमार नहीं हो सकता, शुमार से भी ज्यादा है। हालांकि बंदा नमाज पढ़ता है उसका भी सवाब है, मगर उसका भी शुमार है। रोजा रखता है उसका भी सवाब है, उसका भी शुमार है। मगर जिक्र हुसैन एक ऐसी इबादत है जिसका शुमार नहीं। वजह क्या है? जहां तुम बैठे हो ना, इस जगह पे लिखा है कुतुब में, तुम अभी बैठे नहीं, मजलिस शुरू नहीं हुई, पहले फरिश्तों को हुक्म था जाओ परों से सफाई कर। मेरे हुसैन की मजलिस है, परों से सफाई कर। हाँ, इसके पीछे भी एक राज छुपा है। मैं शायद वो जो बात शुरू की है मुझे याद दिला, मैं बात भी करूंगा। सैयद महदी बहरुल उलूम बड़ा नाम है हमारे मकतब के बड़े बड़े उलमा में, सैयद महदी बहरुल उलूम। एक दिन जा रहा है सवारी पे, घोड़े पे, जाते जाते ये सोचते जा रहे हैं क्या ये मुमकिन है कि हुसैन की मजलिस का सवाब इतना ज्यादा हो, इतना ज्यादा हो कि बंदा रोए भी ना, शक्ल बना ले, जन्नत मिल जाती है। हुसैन की मजलिस का इतना सवाब, इतना कमाल छुपा है हुसैन के। यही सोचता जा रहा है, सोचते सोचते, और सोच इसकी जो है ना वो थोड़ी सी दूसरे तरीके की है कि भाई कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है एक बंदा सारी जिंदगी इबादत करे फिर जाके उसको जन्नत मिले। एक बंदा हुसैन के जिक्र में बैठे, सोचता जा रहा है, सोचते सोचते एक हस्ती सामने आ गई। सैयद महदी बहरुल उलूम, क्या सोच रहा है तू? क्या सोचता? अब खुद फरमा, क्या सोच रहा है? फिर फरमाती है तू सोच रहा है कि हुसैन की मजलिस का सवाब इतना है, हुसैन पे रोने का सवाब इतना है, हुसैन के जिक्र का सवाब इतना है जिससे बख्शिश हो जाती है। तू भी सोच रहा है? जी मैं सोच रहा हूं। पहले तो परेशान हो गया, ये कौन आ गया जो मेरा नाम भी जानता है और मेरी सोच से भी वाकिफ है। अब वो फरमाने लगे, एक मैं वाकया तेरे सामने रखता हूं, तू आलिम है, तू खुद फैसला करना। कहते जी फरमाइए। फरमाते हैं एक बादशाह हो किसी मुल्क का, वो शिकार के लिए निकले अपने साथ वजीरों मुशीरों को साथ लेकर, शिकार करते 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 जंगल में वजीरों से मुशीरों से दूर रह जाए, वो दूर रह जाए, ये कहीं दूर निकल जाए, इतना दूर निकल जाए कि ना इसके पास खाने का कुछ हो ना पीने का कुछ हो, भूख भी इसको लगी हो, प्यास भी इसको लगी हो, और दूर जाके वापसी का रास्ता भी नजर ना आता हो। एक इसको झोपड़ी नजर आए, झोपड़ी में एक बुढ़िया नजर आए, बुढ़िया के पास एक बकरी नजर आए। जी बात पहुंच रही है? ये बात करने वाले आपके इमाम ज़माना है। हाँ, ये वाकया बाकायदा कुतुब की जीनत है। आपके इमाम ये वाकया लिखते हैं, फरमाते हैं, और इन्होंने लिखा है। सरकार कहते हैं, सरकार पूछ रहे हैं, एक बादशाह इस तरह निकले
اور اس کو آگے جھوپڑی نظر آئے، بھوک سے نڈھال ہو، پیاس سے نڈھال ہو، چاہتا ہو کچھ مل جائے، جھوپڑی میں پہنچ جائے، وہاں دیکھے ایک بڑھیا بیٹھی ہے، بوڑھی بیٹھی ہے، بڑھیا، اس کے پاس ایک پوری بکری ہے اور کچھ نہیں ہے۔ بڑھیا کو جا کے کہے میں کسی ملک کا بادشاہ ہوں، مجھے بھوک بھی لگی ہے، مجھے پیاس بھی لگی ہے۔ بڑھیا بکری کا دودھ نکال کے بادشاہ کو دے، بادشاہ دودھ پی جائے، بادشاہ کہے مجھے اور بھی بھوک لگی ہے، میں بادشاہ ہوں، بڑھیا کہے مجھے اس سے غرض نہیں، تو بادشاہ ہے یا کون ہے، مجھے اس سے غرض ہے، تو سوالی بن کے آیا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے بابا، سلام ہے، کیا بات، شکر ہے سمجھ آ رہی ہے، مجھے اس سے غرض نہیں بابا، تو کون ہے، مجھے اس سے غرض ہے، تو اس وقت مانگنے والا بن کے آیا ہے، سوالی بن کے آیا ہے، بھوک لگی ہے، میری بھوک ختم نہیں ہو رہی۔ بڑھیا کہے یہ چھری ہے، یہ بکری ہے، ذبح کر، گوشت کاٹ، میں پکا دیتی ہوں، وہ کھا۔ بادشاہ چھری رکھے، بکری ذبح کرے، بکری کا گوشت بڑھیا پکائے، بادشاہ فل ہو کے کھا لے، رات گزار کے صبح صبح بادشاہ گھوڑے پہ بیٹھ کے چل پڑے، یہ کہتا ہوا بڑھیا کو، بڑھیا تو نے میرے ملک ضرور آنا ہے، میں ملک کا بادشاہ ہوں، بہت بڑی بات سرکار نے فرمائی ہے، میں کسی ملک کا بادشاہ ہوں، تو نے میرے ملک ضروری آنا ہے۔ اب فرماتے ہیں وہ بڑھیا اس کے ملک پہنچ جائے اور وہ دربار میں بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھا ہو، بڑھیا جو ہی پہنچے وہ کھڑا ہو کے بڑھیا کا استقبال کرے اور وزیر مشیر جو بیٹھے ہو ان سے پوچھے بتاؤ میں بڑھیا کو کیا دوں؟ میں بہت شکریہ، کیا بات ہے، سمجھدار ہے بھائی، کیا آ رہے وہ پہلے پہنچ گئے، کمال ہے بھائی، کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے، سندھ کی دھرتی آپ کی کیا بات ہے، غازی کے علم کے سائے سننے والوں، ہاں ہاں، یہ غازی کا علم صرف چھاؤں نہیں دیتا، ایک جملہ کہتا جاؤں، ہاں جملہ نہ بولانا، صرف چھاؤں نہیں دیتا، صرف اپنا سایہ نہیں دیتا، اپنا کرم بھی دیتا ہے، اپنا رحم بھی دیتا ہے، کرم اللہ سے لے کے آپ کو بھی دیتا ہے، غازی کا صدقہ بڑھتا ہے۔ مگر کرم ملتا سب کو نہیں، کرم اس کو ملتا ہے، جملہ وصول کیجئے گا آخری بندے تک، جملہ میں بہت بڑا کہنے لگا ہوں، کرم ملتا اس کو ہے غازی کے علم کا، جو غازی کے علم کو دیکھے پھر کسی گندی چیز کو نہ دیکھے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے سید، کیا بات ہے، سلام علیکم، بہت شکریہ اللہ۔ یہ کرم جو بانٹتا ہے بابا، اس کا کرم بھی تو پھر اسی کو ملتا ہے نا، جو غازی کی علم کی خوشبو سے وفادار بن جائے، بے وفا کے لیے تو نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے، میں علم کے فضائل جب پڑھے میں حیران رہ گیا، جہاں علم لگا ہو نا وہاں 1 کلومیٹر مشرق، 1 کلومیٹر مغرب، 1 کلومیٹر شمال، 1 کلومیٹر جنوب، ادھر رحمت ہی رحمت برستی ہے۔ اچھا بارش بھی ایک رحمت ہے، بارش بھی بابا ایک رحمت ہے۔ یہ دیکھو بارش کیچڑ میں بیٹھے ہو، دریا ڈال کے بیٹھے ہو، امام کا ذکر، یعنی آپ یہ ثابت کر رہے ہو کہ بارش بھی ہمارا ذکر نہیں رک سکا، بارش بھی ایک رحمت ہے۔ مگر جب بارش پڑتی ہے زمین پر مختلف منہ میں جاتی ہے، کسی کے منہ میں کمال بنتی ہے، کسی کے منہ میں زہر بنتا ہے، بے عینے ہی یہ بھی رحمت ہے۔ جو رحمت کی حقیقت کو نہیں سمجھے گا، جو رحمت کے مقصد کو نہیں سمجھے گا بابا، اس کے لیے پھر رحمت بن کے نہیں آتی۔ نہیں، میں اس کو اور آسان کرتا ہوں، کربلا میں جو 9 لاکھ تھے ان میں سے کتنے بندے تھے جو حسین کا چہرہ نہیں دیکھ رہے تھے؟ سب دیکھ رہے تھے نا۔ حسین کا چہرہ دیکھنا عبادت تھا، کیونکہ باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو تو بیٹے کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہوتا ہے۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت تو حسین کا چہرہ بھی عبادت۔ میں آپ ہم سب، ماشاءاللہ کہاں تک تحد نگاہ مجمع ہے، ہم سب مل کر 9 لاکھ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے حسین کا چہرہ دیکھ کے عبادت کی؟ نہیں، ان کو عبادت کے مقصد کا ہی نہیں پتا تھا۔ مہربانی، بہت شکریہ، عبادت کے مقصد سے واقف نہیں تھے۔
آشنا نہیں تھے. بے شک علی کا چہرہ دیکھا لوگوں نے, بے شک حسین کا چہرہ دیکھا, مگر ان کے مقصد اور ان کی حقیقت سے آشنا نہیں تھے, اس لیے فائدہ ہی نہیں ہوا. فائدہ اسی کو ہوتا ہے. یہی تو آپ کے چوتھے امام نے فرمایا, یہ میرا جملہ پلے باندھنا سیدوں, مجھے خالی نہ لوٹانا, میں تم سے صرف توجہ لینے آیا ہوں, دعائیں لینے آیا ہوں, توجہ بابا لینے آیا ہوں. آپ کے چوتھے امام نے فرمایا, ہر بندہ جو چاہتا ہے نا میں کربلا جاؤں, ضرور جائے, ثواب ہے, برکت ہے, رحمت ہے. مگر آگے فرماتے ہیں میرے بابا حسین کی زیارت کا ثواب اسے ملتا ہے جو میرے بابا کے مقصد سے واقف ہو. یہ سرکار کا واضح فرمان آج بھی ہماری کتب میں دیتا ہے, جو کربلا کے مقصد سے واقف نہ ہو اس کو زیارت کا ثواب نہیں ملتا. بات بولی تو نہیں جو میں کر رہا تھا. غازی کا علم کوئی معمولی چیز ہے. ایک کلیہ دینے لگا ہوں, جس کو پریشانی ہے, جو بیمار ہے, جو تکلیف میں ہے, جو ٹینشن میں ہے, اور 9 محرم کی شب میں کلیہ دینے لگا ہوں. بولا نا صرف ایک میرا کہنا چھوٹا سا مان ہے, غازی کے علم کو غور سے دیکھنا, پھر کسی گندی چیز کو نہ دیکھنا. میں کلیہ دینے لگا ہوں, میں تمہیں غازی کے علم کے سائے میں کلیہ دینے لگا ہوں, ایک دعا بتانے لگا ہوں, ایک چھوٹا سا فقر کا قانون بتانے لگا ہوں. غازی کے علم کو دیکھنے کے بعد کوئی گندی چیز نہ دیکھنا. کوئی عورت سامنے آ جائے آنکھیں نیچے جائیں. غازی کے علم کو جو دیکھا ہے, اب آنکھیں عام تو نہیں, آنکھیں خاص ہو گئی. غازی کے علم کی زیارت سب کو تھوڑا نصیب ہوتی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو گزرتے ہوئے علم کو دیکھ کے بھی نہیں دیکھتے ہیں بابا. جو دیکھیں اور جو نہ دیکھیں کو فرق تو ہونا چاہیے نا بابا. جو نہیں دیکھتے نہ دیکھیں. ہم کون سے کسی کو زبردستی کہتے ہیں دیکھو, نہیں کہتے نا. ویسے ہم زبردستی نہیں کہتے, ہر جگہ پوری کائنات کے چپے چپے غازی کا علم اونچا ہو کے نہ دیکھنے والوں کو بھی کہتے ہیں تم جہاں دیکھو گے میں نظر آؤں گا, جہاں دیکھو گے میں نظر. کلیہ سنبھالو, جوانوں کے لیے خاص طور پہ, جو جوان ہو نا ماشاءاللہ تمہارے لیے خاص طور پہ ہے. جتنی بڑی پریشانی ہے, جتنی بڑی تکلیف ہے, جتنی بڑی ٹینشن ہے, غازی کے علم کو دیکھو. غازی کے علم کو دیکھنے کے بعد روزانہ صبح صبح اٹھ امام کو سلام کرو. وقت جہاں بستر میں سوتے ہو نا, اسی بستر میں جب صبح صبح اٹھو آنکھیں بند کر کے کعبے کی طرف منہ کر کے سلام کرو. السلام علیکم یا امام زمانہ. سلام کرنے کے بعد اچھا بابا فائدہ ہے, ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں نا, سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. جب ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو دوسرا کہتا ہے میرا بھی تجھ پر سلام. جب ہم زمانے کے امام کو سلام کریں, واہ 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 کیا بات ہے, سلام ہے, کمال کے بندے ہیں, بہت اعلیٰ بندے. جب زمانے کے امام کو سلام کریں گے وہ جواب میں فرمائیں گے میرا بھی تجھ پر سلام ہے. کمال ہو جائے گا. زمانے کا امام جواب میں ہم جیسوں کو فرمائے میرا بھی. اچھا یہ مومنو ایک یہ بھی کلیہ چھوٹا سا اور پلے باندھ دو. ایک دوسرے کو سلام اور یا علی مدد کہتے ہو نا, کچا نہ کہا کرو, پکا کہا کرو. کچا کیسے؟ سلام, سلامتی, تجھ پہ سلامتی, میری دعا ہے تجھ پہ سلامتی ہو, میری طرف سے تجھ پر سلامتی ہے. یا علی مدد, تیرا مولا ہمیشہ مدد کرے, یہی مقصد ہے نا. یہ مومن کا مزاج نہیں. سلام کرنے کے بعد یا علی مدد کرنے کے بعد مومن جب چلا جائے اس کے گلے شروع کر دے. ہاں بابا یہ بہت غلط ہے بابا. جب سلام اور یا علی مدد کہہ دیا تو مومن چلا گیا, اس کی کمر کے پیچھے اس کے حق میں دعا کرو. منہ پہ خوش آمد اور پیچھے منافقت, اس کو منافقت ایسا نہیں. مومن کو نہیں جچتا, مومن کی بابا شان نہیں. بابا یہ بڑا ضروری چیز ہے. حسینیت نہیں آئے گی, حسینیت نہ آئی تو ہمارے حسینی ہونے کا کیا فائدہ ہے. حسینیت لانی ہے تو یہ ضروری چیزیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ایسے ہو جاؤ
सब चाहते हो ना हम इमाम के ज़हूर पर इकट्ठे हों, बस यहाँ वैसे इकट्ठे रहो। जैसे मौला के लिए इकट्ठे रहना चाहते हो तो यहाँ भी इकट्ठे रह, छोड़ दो छोटे छोटे इख्तलाफात। अकीदे किसी का कैसा, किसी का कैसा। अकीदे बंदे के मौला के बारे में है, लड़ते एक दूसरे से हैं, लड़ाई तो बनती नहीं है। मेरा अकीदा कुछ है, इनका अकीदा कुछ है, मैं इसे लड़ने बैठ जाऊं। मेरा अकीदा इसके बारे में थोड़ा कुछ है, मेरा अकीदा तो मेरे मौला के बारे में। ये चीज मिल्लत तशय्यो को खराब कर रही है। ये आंखों का बिस्मिल्लाह मोहतरम, कोई किस अकीदे का है, कोई किस सोच का है, कोई बात नहीं। इसमें किसी का कमाल या ना कमाल नहीं, इसमें अली का कमाल है जिसमें जितना उतर जाए। वाह वाह, क्या बात है। लगवाया, मैं तो इसलिए दे रहा हूं, मैंने कहा इसमें अली का कमाल है। बंदे के ज़र्फ पे मुनहसर है, बंदा ज़र्फ की तरह रखता है। अगर ज़र्फ घड़े जितना रखेगा तो पानी घड़े जितना आएगा, अगर ज़र्फ नहर जितना रखेगा तो पानी नहर जितना आएगा, और अगर ज़र्फ समंदर जितना रखेगा। वो क्या कहा, किसी शायर ने कलम उठाया, कलम उठा के कहते जो शख्स दिल को काबा करार देता है, जो शख्स दिल को काबा करार देता है, फिर अल्लाह उसी में अली उतार देता है। बाबा मोमनों के रवैये आपस में अच्छे होने चाहिए, बड़ों की इज्जत करो। हाँ हाँ, जो भी आ जाए, साहिब इल्म आ जाए, कोई इसकी इज्जत करो, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से। कोई गिला कर रहा हो ना किसी मोमिन का, हाथ बांध लो, तेरी मेहरबानी, गिला ना कर, इमाम आने वाला। वाह वाह, शुक्रिया। ये मयार चाहिए, शिकवा ना कर, गीबत ना कर। कोई गाली दे रहा हो ना, उसको कह यार अच्छा नहीं लगता, इस जबान से तो अली अली करता है, उस जबान से तो गाली, जिस जबान से तो उस घर पे दरूद पड़ता है, उस जबान से तो गाली देता है, अच्छा थोड़ा लगता है ना। बाबा ये चीज अच्छी नहीं लगती। ये मोमिन की सिफत है, बता रहा, ये मोमिन की सिफत है। हम सारे कहते हैं ना मोमिन है, अगर हमने मोमिन बनना है तो इन सिफतों को अपनाना होगा, बर्दाश्त पैदा करनी होगी, एक दूसरे को धक्के नहीं देंगे, सीने से लगाना होगा। अजीब लड़ाई शुरू हो गई है, अजीब कैफियत बन गई है। वो ये करता है तो ये है, वो ये नहीं करता तो ये है। अरे भाई अगर एक दूसरे के लिए करते हैं तो फिर तो ठीक है, अगर उसके लिए करते हैं तो फिर इंतजार करो, आने वाला है। लेकिन सरदार ने आना है ना, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना है ना, थोड़ा इंतजार। शाबाश, थक तो नहीं गए? थोड़ी सी नस्बशी की बातें निकाला, यही तो मौका होता है। देखो जितना इस पे कंट्रोल करोगे ना, उतना इमाम के करीब पहुंचोगे, उतना सरकार का कुर्ब मिलेगा। जब निकल आ जाओगे लड़ाइयों से, झगड़ों से, नाशुक्री से, बेसब्री से, बेहयाई से निकल आओगे, इमाम मिल जाएंगे। वरना ढूंढते रहोगे, मजलिस में भी नहीं मिलेगा, जलूस में भी नहीं मिलेगा, काबे नहीं मिलेगा, कहीं करबला भी नहीं मिलेगा। अगर इन चीजों से बच गए फिर तुम जहां होगे वहीं तुम्हें मिलेगा। ये तुम्हारे जमाने के इमाम का फरमान है, तुम ऐसे बन जाओ जैसे हम चाहते हैं, तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं खुद तुमसे मिलने आऊंगा। ये तुम्हारे सरदार का फरमान है। और कभी अपने आप को अकेला ना समझा करो। मुझे अपनी बात याद है, मैंने जहां से शुरू की थी, हाँ मैं वहां लेके जाता हूँ अभी, लेकिन दो तीन बातें सामने आ गई तो मैंने कहा ये भी आपकी खिदमत में अर्ज करो। कभी अपने आप को अकेला ना समझा करो। अकेले वो समझे जो बेवारिस हो, तो बिस्मिल्लाह, अकेले वो समझे जिनका वारिस ना हो। हमारा वारिस है, हमारा। आज भी हम मजलिस आज़ाद का इश्तिहार छपवाएं, ऊपर लिखते हैं ज़ेरे सरपरस्ती कायम आले मोहम्मद। हम दुनिया को बताते हैं हम मजलिस भी वारिस के ज़ेरे साया करवाते, हम बेवारिस, हम वारिस के ज़ेरे साया करवाते। बात पहुंच गई है। वैसे तो उस जमाने का इमाम फरमाता है तुम अकेले ना समझा करो गुनाह के करीब। ये अकेले हो जाओ, कोई नहीं देख रहा, फरमाते हैं तुम गुनाह कर लेते हो, मुझे तकलीफ होती है। जहां तुम अकेले होते हो दूसरा मैं होता हूं।
حسینیت ایسے تھوڑا اندر اترتی ہے، پہلے یہ کرنے پڑیے، پہلے عبور کرنے پڑتے ہیں، پھر بابا حسینیت اندر اترتی ہے، اور حسینیت اتر جائے پھر دنیا حسینی کو دیکھ کے کہتی ہے حسینی ایسا ہے تو حسین کیسا ہوگا۔ بھائی کیا بات ہے سر، کیا بات ہے، آپ تو ایک سے بڑھ کے ایک بڑے کمال بندے بچے۔ میں یہ سوچتا آ رہا تھا، میں نے کہا پتہ نہیں میری بات پہنچتی ہے نہیں پہنچتی، لیکن ماشاءاللہ اور انہیں قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھے۔ تبدیلی آنی چاہیے، میں اپنی مرضی سے نہیں نکلتا، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، میرا مولا جہاں چاہتا ہے مجھے وہاں بھیجتا ہے۔ اس کا مطلب میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، اور یہ باتیں میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا۔ میں نے تو سرکار کا فرمان سنا ہے، سرکار فرماتے ہیں اگر اپنے آپ کو ہمارے سپرد کر دو نا، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا کر دو، پھر تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا ہماری مرضی سے ہوتا ہے، تمہارا ہر کام اپنی مرضی سے ہوتا ہے۔ یہ مولا ان کو فرماتے ہیں جو شیعہ ہوتے ہیں، ہم ابھی محب ہیں، بتاتا جاؤں اس علاقے کا نام کیا ہے؟ میر کی کھری، اچھا بسم اللہ، اور امام بارگاہ کا نام انجمن الحسینی۔ ماشاءاللہ مالک اس انجمن کو ہمت دے اور استقامت دے، انجمن کے تمام جو عہدیداران ہیں سب کو ہمت دے، اور یہ سب کو ساتھ لے کے چلے۔ اب میری دعا ہے سارے مومنوں کو سینے سے لگا کے ساتھ لے کے چلے اور سردار کے استقبال کے قابل بنائے۔ اصل چیز ہے بابا، اصل تو سردار کے لیے تیاری ہے نا سب۔ میں کیا گزارش کر رہا تھا جی آپ کی خدمت میں، بول کر کردار سازی، حسین حسینیت کردار میں حسینی پر پھر ہے کمال۔ میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے، سرکار کی ہم پہ ہر وقت نگاہ ہے، سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں، سرکار کو ہم نے تکلیف نہیں دینی، سرکار کو خوش کر رہے ہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے مولا کو خوش کرے، مولا کو راضی کرے۔ میں آپ سے بات کر رہا تھا، ابھی ہم محب ہیں، ہمیں شیعہ بننا ہے، یاد آگئی بات؟ ہاں مرحبا، آپ کے لیے بھی مرحبا۔ ابھی محب ہے شیعہ بننا ہے۔ امام سے پوچھا گیا تھا مولا محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ بہت بڑا پیغام ہے بابا، بہت بڑا پیغام ہے۔ محب اور شیعہ میں فرق ہے، میری ساری تقریر بھول جانا، یہ جملہ نہ بھولنا۔ سرکار محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ فرماتے ہیں ہاں، محب اور ہوتا ہے شیعہ اور ہوتا ہے۔ مولا ہم سمجھیں نہیں، فرمائے محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ جسے ہم چاہتے ہیں، ہم تو ان کو چاہتے ہیں، ان سے پوچھیں کیا وہ بھی ہمیں چاہتے ہیں؟ ہاں انشاءاللہ چاہیں گے۔ جو میں گزارشات کر رہا ہوں نا، آنکھیں بچا لی، کان بچا لیے، ان کانوں سے جو گانے سنتا ہے نا بابا، وہ امام کی آواز نہیں سن سکتا، نہیں سنائی دے گی، سنائی نہیں دے گی۔ جو زبان سے کسی کی غیبت گلہ کرتا ہے، گالی دیتا ہے، وہ امام کی آواز پہ لبیک نہیں کہہ سکتا۔ جو اپنی آنکھوں کو نہیں بچاتا وہ امام کے دیدار نہیں کر سکتا۔ امام کا دیدار، امام کی آواز سننا، امام کے لبیک بولنا ہی مومن کا تو کام ہے۔ اچھا نہیں، مجھے یہ بتاؤ، یہ مجالس ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ صرف حسین کے غم میں رونا سکھاتی ہے؟ صرف حسین کا ذکر سننا سکھاتی ہے؟ نہیں۔ اور یہ کوئی سوچتا ہے کہ شاید ہمیں جنت تک لے کے جاتی ہے، خدا کی قسم محب وہ ہوتا ہے جو جنت کو مانگتا ہو، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے جنت مانگتی ہو۔ ہاں بڑا فرق ہے، آپ کے کیا کہتے ہیں؟ محب وہ ہوتا ہے جو جنت کا طالب ہو، شیعہ وہ ہوتا ہے جس کی جنت طالب ہو۔ مولا کہتے ہیں سید مہدی بہرالعلوم، تھک تو نہیں گئے، سید مہدی بہرالعلوم، بسم اللہ مہربانی۔ ویسے آپ کے لیے ہم ایک تحفہ بھی لے کے آئے ہیں، بابا وہ جو ساتھ آئے وہ نکال کے کھڑے ہو، ریڈی رکھو، بس میں یہ تھوڑی گفتگو سمیٹتا ہوں، 2 جملے بس آئے، میں
توجہ کیجیے گا، تحفہ یہ لے آئے ہیں، ایک دعا ہے جس کو دعائے عہد کہتے ہیں، پتہ ہے؟ حدیث کے ساتھ میں طرف دیکھنا، یہ آپ کے لیے دعائے لینے جا رہے ہیں گاڑی سے، حدیث کے ساتھ دعائے کمیل ہم پڑھتے ہیں خیر و برکت کے لیے ہے۔ نجیب آپ ادھر ہی رہیے گا، حدیث کے ساتھ دعائے کمیل خیر و برکت کے لیے، مگر پوری ہماری دعاؤں کی کتابوں میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کے چھٹے امام کا فرمان موجود ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو روزانہ دعائے عہد کی تلاوت کرے گا، میں وعدہ کرتا ہوں وہ مر بھی گیا، میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا۔ بیٹھ جائے، میرا لال اس کی قبر پہ آئے گا۔ دل کرتا ہے ہم جیسوں کی قبر پہ مولا ہے۔ خدا کی قسم، ہمارے پیارے سے پیارے رشتہ دار، اولاد ہیں یا باپ ہیں یا دوست ہیں، سب دفناتے وقت کہہ جاتے ہیں حاضر میت، جنازہ پڑھتے وقت حاضر میت، رشتہ توڑ دیتے ہیں، رشتہ سانسوں کی ڈوری تک کے توڑ دیتے ہیں۔ منہ جب تک سانس ہیں، باپ بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، سانسوں کی ڈوری ختم، میت ہے۔ آؤ میں تمہیں وہ بتانے آئی ہوں جو کبھی رشتہ نہیں توڑتا۔ قبر میں بھی یہی آواز آتی ہے، سویا رہے تیرا امام آنے والا ہے۔ مگر کردار کا کمال ہونا ضروری ہے۔ میں مختصر کروں، سید مہدی بارالعلوم، اگر وہ بڑھیا بادشاہ کے دربار میں آئے اور بادشاہ وزیروں مشیروں سے پوچھے بتاؤ میں بڑھیا کو کیا دوں، اس بڑھیا نے مجھ پر احسان کیا تھا، میری زندگی بچائی تھی، اب بتاؤ میں اس بڑھیا کو کیا دوں۔ یہاں کوئی روحانیت کا کوئی کمال چھپا ہے، یہ بات میرے سے چھڑوائی گئی ہے، میرا دل تھا میں کچھ اور پڑھوں گا، یہ اہم پیغام ہے، کوشش کیجیے گا، ضائع نہ کیجیے گا۔ اس بڑھیا نے میری زندگی بچائی، مجھے نئی زندگی دی، بتاؤ میں اس کے احسان کا بدلہ کیا دوں۔ مولا فرماتے ہیں بادشاہ کو کوئی وزیر کھڑا ہو کے کہے بادشاہ سلامت اس کو اتنے جانور دے دو، مولا کہتے ہیں بتاؤ بڑھیا کو جانور دے دیے جائیں، کیا بڑھیا کے احسانوں کا بدلہ اتر جائے گا؟ آہا واہ واہ۔ سید مہدی بارالعلوم کہتے ہیں نہیں۔ بادشاہ پھر آواز دے کے کہے جانور اس کے احسانوں کے بدلے میں کچھ بھی نہیں، اس نے میری زندگی بچائی، مجھے نئی زندگی دی، بتاؤ کیا دوں۔ ایک اور کھڑا ہو جائے، وہ کہے بادشاہ اس کو اپنی آدھی سلطنت لکھ دے، آدھی سلطنت کی ملکہ بنا دے، ہو سکتا ہے تیرے احسانوں کا بدلہ اتر جائے۔ امام کہتے ہیں بادشاہ کہے کیا آدھی سلطنت میں دے دوں اس کو پھر میں احسان کا بدلہ اتار سکتا ہوں؟ وہ کہے نہیں، اور وزیر کھڑا ہو کے کہے بادشاہ پوری سلطنت دے دے۔ امام فرماتے ہیں اب تو بتا سید مہدی بارالعلوم، اگر وہ اپنی پوری سلطنت کا بادشاہ اس بڑھیا کو بنا دے، ایمان سے بتا کیا احسان اتر سکتا ہے؟ مہدی بارالعلوم ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولا میں سمجھا نہیں۔ فرماتے ہیں یہی تو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، اگر وہ پوری سلطنت بھی دے دے بڑھیا کا احسان نہیں اتار سکتا، کیوں؟ احسان میں پہل بڑھیا نے کی تھی، پہلے احسان بڑھیا نے کیا تھا۔ اب یہاں آپ کے امام زمانہ رو کے کہتے ہیں سید مہدی بارالعلوم ذرا یہ بتا اللہ پہ احسان کس نے کیا تھا؟ کیا میرا دادا حسین اپنے ذکر میں اتنا بھی کمال نہیں رکھتا کہ جو ذکر میں آ جائے اس کی بخشش ہو جائے؟ کیا میرا دادا حسین اللہ کی مرضیوں کا اتنا بھی مالک نہیں؟ بچایا کیا ہے حسین نے؟ کیا بچایا؟ اولاد پیاری ہوتی ہے نا بابا، اللہ کے لیے حسین نے اولاد قربان کرتے ہیں، بھائی پیارے ہوتے ہیں اللہ کے لیے غازی عباس جیسے بھائی قربان کرتے ہیں۔ میں کس کس مسائل کا تذکرہ کہاں کہاں کروں، اللہ جانتے ہیں۔ امت نے اتنے درد دیے اس گھر کو، کوئی ظلم ایسا نہیں جو امت نے اس گھر کے ساتھ نہ کیا۔ ایمان سے بتاؤ علی اصغر کو بھی شہید کرنا بنتا ہے؟ ایک سنی عالم دین، سلام اس پر، وہ بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے،
وہ کہتا ہے کربلا کی جنگ علی اصغر سے پہلے جنگ لگتی ہے، مگر اصغر کے بعد شہادت اصغر کے بعد جنگ نہیں لگتی، ظلم لگتا ہے۔ ظالمین نے اتنا ظلم کیا، سرکار جب لے کے آئے نا کپڑا اوپر ہے، اصغر پر جو لے کے آئے، ظالموں نے سمجھا حسین قرآن لے کے آیا ہے۔ سرکار فرماتے میں قرآن نہیں لے کے آیا، یہ دیکھ لو یہ میں کس کو لے کے آیا ہوں۔ ادھر سے یہ جملہ کہا گیا، ادھر سے یہ کھلبلی مچ گئی، لشکر یزید میں رونا شروع ہو گیا، اتنا رونا شروع ہو گیا۔ اس وقت ابن سعد ملعون بے شمار زد بے شمار آواز دے کے کہتا ہے اس کلام کو قطع کرو، اس کلام کو بند کر دو، ان کو چپ کرا دو۔ آواز دے کے کہتے ہیں جتنے تیر انداز ہو آگے آؤ، تیر سے معصوم کو خاموش کر دو۔ اللہ اکبر، یہ کیا دکھائیں گے منہ محمد کو محشر والے دن۔ ایک ملک ہے تبریز، وہاں کا ایک واقعہ موجود ہے ہماری کتب میں۔ وہاں کے لوگ کربلا کا واقعہ پریکٹیکل کر کے لوگوں کو دکھاتے تھے۔ کیا مثلا ایک دفعہ انہوں نے پروگرام بنایا کہ ایک ریت کا صحرا ہو، سادات و مومنین مرد عورتیں ریت کے صحرا کے گرد کھڑے ہوں۔ ایک سید کو کہا تو گھوڑے پہ بچہ لے کے آنا، اس مقام پر پہنچنا، بچے کو اونچا کرنا، کہنا پانی پانی پانی۔ مومنوں کو کہیں تم میں سے کوئی بھی حرملہ کا کردار ادا کرے، تیر چلانا ہے اس وقت جب بچہ پانی مانگے، مارنا نہیں، مارتے ہوئے دکھانا ہے۔ صرف امت کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ کربلا میں ظالموں نے ظلم کتنا بڑا کیا۔ محمد کے کسی بھی احسان کو امت نے یاد نہیں رکھا۔ تیار کیا، کوئی بھی تیار، مومن جتنا بھی کمزور ہو، مومن سنگ دل نہیں ہوتا، کوئی بھی مومن۔ انہوں نے کہا ہم سے حرملہ کا کردار ادا نہیں ہوتا، جس کو کہے اس نے کہا میرے سے حرملہ کا کردار ادا نہیں ہوتا۔ منڈی گئے، منڈی سے ایک مزدور پکڑا، سارا دن مزدوری کرتے ہیں جو، ان میں سے ایک کو پکڑا، کہا آج کی مزدوری ہمارے ذمہ۔ اس نے کہا کرنا کیا ہے؟ کہا صرف ایک چھوٹا سا کام ہے، آ جا، تھوڑی دیر کا کام ہے، سارے دن کی مزدوری دے دیں گے۔ چل پڑا، میدان میں لے آئے۔ پہلے تو وہ حیران ہوا، میدان میں ہے کیا؟ مرد جمع ہیں، عورتیں جمع ہیں، بچے جمع ہیں۔ سامنے دیکھا کوئی کھڑا ہے گھوڑے پہ، اس کے ہاتھ میں کچھ ہے۔ اب اس کو سمجھایا، وہ سامنے کھڑا ہے ایک سید، وہ اس مقام پہ لے کے آئے گا سید بچے کو کرے گا اوپر، کچھ بولے گا، جب وہ بولے نا بچے کو اوپر کر کے، تم نے کمان میں تیر کھینچنا ہے، تیر مارنا ہے بچے کو نہیں، ہوا میں صرف چڑھانا تیر ہے۔ اس نے کہا یہ کوئی کام ہی نہیں۔ ادھر سے اشارہ کیا سید کو، آ جا۔ سید آگے بڑھا، ادھر سے اشارہ کیا انہوں نے، تو تیر کمان میں ڈال۔ اس نے کمان میں تیر ڈالا، سید آگے بڑھا، اس نے تیر کھینچا۔ جب درمیان میں پہنچا نا سید، اس نے تیر کھینچا ہوا تھا، اشارے کا منتظر تھا، اشارہ کریں گے تو تیر مارنا، مجوسی تھا، پتہ نہیں تھا۔ ادھر سے سید نے بچہ اونچا کیا، اس نے تیر کو اور کھینچا۔ اب سید نے ذرا زور سے کہہ دیا پانی پانی پانی۔ جب سید نے کہا نا پانی، وہ مجوسی تھا، وہ غیر مذہب تھا، وہیں کمان پھینکی، وہیں تیر پھینکا۔ کہتے ہیں ایسی مزدوری پہ لعنت، جہاں کوئی بچے کے لیے مانگے پانی، میں ماروں تیر۔ تیر اصغر صرف اصغر کو نہیں لگا۔ ہائے ہائے ہائے، بس اتنا ہی کافی سمجھنا یار، مجھے جلدی آگے پڑھنا ہے۔ تیر اصغر صرف اصغر کو نہیں لگا، اصغر کو بھی لگا، حسین کے بازو پہ بھی لگا، اصغر کی ماں کے جگر پہ بھی لگا۔ پورا راستہ کربلا سے شام تک اصغر کا کرتا لے کے جگہ جگہ بیٹھ کے روتی رہتی تھی، اصغر تیری لوری کا ٹائم ہے، میں تجھے کہاں تلاش کروں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔